رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص کی والدہ حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئی، مگر ابو العاص کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص قریش کی جانب سے تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے قید کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دے، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی اچھی صفت کا بھی ذکر کیا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قید سے رہائی پاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی مزاحمت حبار بن الاسود نے کی۔ اس نے سیدہ کو نیزے کے ذریعے زخمی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ حبار بن اسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ عنہما کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جاگزیں تھے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور فرمایا بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی، پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے سب کا حق ادا کر دیا ہے۔ تب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی تو اب میں خلعت اسلام سے آراستہ ہوتا ہوں، اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی جدائی کے بعد نکاح اول پر ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ سیرت ابن ہشام اور دیگر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو دوستو تاریخ اسلام کے ایسے ہی معلوماتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔